اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 163 سے 170۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ارشاد ہوتا ہے انا اوحینا الیکا، ہم نے آپ پر اسی طرح وحی بھیجی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر بھی ہم نے وحی بھیجی تھی۔ یعنی یہ سلسلہ جو آپ کے اوپر وحی کا آ رہا ہے یہ کوئی انوکھا معاملہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو منتخب کیا تھا اور ان کے اوپر وحی نازل کی تھی، اور اسی کی مثال دیتے ہوئے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، دیگر انبیاء کا مجملاً ایک اشارہ کیا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی کی ابراہیم پر، وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل پر، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، وَالْأَسْبَاطِ، اور اسباط پر۔ یہ جو اسباط کا لفظ ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہاں پر ایک مرتبہ پھر بیان کرنا مناسب ہے کہ اسباط سے مراد جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر بعد میں آنے والے انبیاء، ایک تو یعقوب علیہ السلام کے فرزند جناب یوسف علیہ السلام جو نبی ہوئے، مگر یوسف علیہ السلام کے جو برادران ہیں ان کا تو کردار واضح ہے، ان کے اوپر پروردگار عالم نے وحی نازل نہیں کی اور نہ ہی ان کو نبی بنایا، مگر پھر بعد میں آنے والوں میں جو یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے
پروردگار عالم نے انبیاء قرار دیے اور ان کو اسباط کہا گیا. و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، یہ بھی نام ہے جو پروردگار عالم نے بیان کیے کہ ان سب کے اوپر بھی ہم نے وحی نازل کی. و آتینا داودا زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، یعنی ایک ان کی خاصیت کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور کچھ پیغمبر وہ جن کے واقعات ہم نے آپ سے اس کے پہلے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ وہ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کہ جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کلام کرنے کا حق تھا. جو خاص ایک اہتمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اس کے اندر ایک انفرادیت یقیناً ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، پروردگار عالم سے گفتگو کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو یہاں پر ان کا خاص ذکر کر دیا گیا. اب اس ذیل میں ایک تبصرہ جو بہت اہم ہے کہ اس اجمال کی تصریح ہے کہ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر پیغمبر خدا سے یعنی آپ پر نازل ہونے والی آیات کی کتاب میں اور آپ کی زبانی دنیا تک پہنچنے والے احادیث میں نہیں ہوا ہے. ان پیشوایان مذہب کے لیے جن کے متعلق دوسرے اقوام وحی آسمانی کے دعوے دار ہیں، یعنی جب خدا نے کہہ دیا کہ ہم نے سارے نام نہیں بیان کیے، کچھ بیان کیے اور کچھ بیان نہیں کیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس سارے نام بنام نہیں پہنچے ہیں. تو اب جو دوسری اقوام ہے، مثلا ایران میں زرتشت کی بات کی جاتی ہے، ہندوستان کے اندر مختلف نام لیے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں، تو کیا ہم اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. خود قرآن نے اسپیس دیا ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باتیں حتماً درست ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حتماً غلط بول رہے ہیں جو اس وقت وہاں کے رہنے والے ہیں. بالکل امکان ہے کہ یہ وہ افراد ہوں کہ جنہیں پروردگار نے کوئی منصب دیا ہو، نبی بنایا ہو. یہ اور بات ہے کہ ان کی تعلیم کو بعد میں مسخ کر دیا گیا ہو، جیسے اہل کتاب نے توریت و انجیل وغیرہ کے ساتھ سلوک کیا، یا انہیں اوتار وغیرہ فرض کر کے ان کے اصل منصب کو فراموش کر دیا گیا ہو، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. اگلی آیت میں اوورال پروردگار رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ رسول مبشرین و منذرین، کہ یہ رسول جو ہیں مبشر ہیں اور منذر ہیں. مبشر یعنی خوشخبری دینے والے، منذر یعنی ڈرانے والے. ان کے یہ دونوں کام جو ہیں بشارت اور انذار، یہ ایک پورا خاکہ ہے انبیاء کی ہدایتوں کا، جن میں ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی. ایک حکم ہے اور ایک وہ ہے کہ جس سے روکا گیا ہے، امر اور نہیں جس کو کہا جاتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور انہی دونوں کے اعتبار سے نتیجے میں ثواب ہوتا ہے اور عذاب. اور انہی سے متعلق انبیاء جو خلق خدا کو وارننگز دیتے ہیں، انتباہات کرتے ہیں، ان میں یا وعدہ ہوتا ہے یا وعید ہوتی ہے. وعدہ ثواب کا ہوتا ہے، وعید عذاب کا. اسی وعدے کا نام ہے بشارت اور اسی وعید کا نام ہے انذار. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو یہ بنا کر بھیجا، کیوں؟ لِأَن لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ ان کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہ بچے. وہ یہ نہ کہہ سکیں جو قرآن ہی کی تعبیر ہے کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، کیوں ہماری طرف رسول نہیں بھیجے ورنہ ہم تیری آیتوں کا اتباع کرتے. تو وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہ رہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم عدل کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرتا ہے، کہ پروردگار عالم عادل ہے، ورنہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اگر خدا کے سامنے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو پیش کرتے رہیں. خدا کو اگر کسی کو جہنم میں ڈالنا ہے وہ ڈال دے گا، کسی کو جنت میں بھیجنا ہے بھیج دے گا. لیکن پروردگار عالم عادل ہے، لہذا پروردگار عالم یہ نہیں کرے گا. پروردگار عالم کی عدالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے پیغام بھیجا جائے پھر اس کے بعد سوال کیا جائے. پروردگار عالم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر میسج پہنچائے ہوئے لوگوں کو سزا دینا شروع کر دے. آگے ارشاد ہوتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، مگر اللہ گواہی دے رہا ہے اس کی جو اس نے آپ پر اتارا ہے. اب یہ خاص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے. انزلہ بعلمہ،
اس نے اسے اتارا ہے اپنے خاص علم کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کلام قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، معجزہ ہونے کی بھی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور پروردگار عالم اسے قیامت تک کے لیے معجزہ بنا رہا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی رسالت کا اس بات یہ گویا پروردگار عالم کی گواہی ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ درمیان میں نازل کرنے والے فرشتے ہیں، لے کر جو آنے والے ہیں پروردگار عالم انہی کے ذریعے سے نازل کر رہا ہے، تو وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ وہ تو درمیان میں ایک سفارت کا کام انجام دے رہے ہیں، تو اصل گواہی جو ہے وہ پروردگار کی ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہوگا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ اب یہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ اس کی زد میں خاص طور پر آتے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید، عہد نامہ قدیم، توریت، انجیل، یہ سب ان کے پاس تھے، اور انہوں نے عام لوگوں کو نہ اس تک ایکسیس دیا تھا، نہ عام لوگوں کے لیے ویسے بھی اس کو پڑھنا ممکن تھا، پڑھے لکھے عام طور پہ عوام نہیں ہوتے تھے۔ تو اب وہ خود جو یہود اور نصارہ کے علماء ہیں انہوں نے کفر کیا اور راستے میں رکاوٹ بھی بن گئے، تو خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت آگے تک نکل گئے، دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب قرار پائے۔ ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے ظلم کیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نساء میں پروردگار عالم نے اس مضمون کو پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس کیا۔ اللہ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرک کی مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کے لیے چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ تو یہاں پر ایک اور عنوان آ گیا، اب چاہے اس کفر کو شرک ہی کی وسعت میں لیا جائے یا اس کے آگے جو اس نے کہا تھا کہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، تو یہاں بتا دیا کہ اس کو بھی خدا نہیں چاہتا، اور ظاہر ہے کہ خدا کا چاہنا حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی ان کو راستہ دکھانے کا ہے۔ الا طریقہ جہنم، ہاں جہنم کا ایک راستہ ہے، وہ ان کو دکھایا جائے گا، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، اب یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی جو آفاقیت ہے کہ کسی قوم قبیلے تک محدود نہیں ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کسی ایک دفعہ بھی قوم عرب کو مخاطب نہیں بنایا ہے پیغمبر اکرم کی رسالت کے حوالے سے یا دعوت ایمان کے حوالے سے، اور یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ آپ کی ذات شروع ہی سے کسی ایک قوم اور نسل کی اصلاح کو مطمع نظر بنا کر نہیں آئی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے انسانوں، تمہارے پاس وہ رسول آ چکا ہے حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، ایمان لاؤ تمہارا ہی بھلا ہوگا، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ تعبیر اس سورے کے اندر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا پھر قدرت رکھتا ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔